اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس مسئلے کا کوئی آسان انداز میں مسئلے کا حل بتا سکوں، لوگوں کو سمجھا سکوں، یہ ہماری کوشش ہے۔ کیونکہ اس مسئلے کو لے کر جو اختلافات ہیں یہ کوئی نئے اختلافات نہیں ہیں، جی ہاں، زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ اور جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ اگر ہمارے نوجوانوں کو یا ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ یہ مسئلے کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک ہم روک لگا سکتے ہیں۔ جی نہیں، میں جو ہے 12:30 بجے زوال ہے، 12:35 کو اذان دیتا ہوں اور 12:45 کو میں جماعت کھڑی کرتا ہوں۔ آپ کر سکتے کیا یہ کام؟ نہیں کر سکتے۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، سوال جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے اس ملاقات میں شیخ سے ایک اہم مسئلے پر ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ شیخ، جب بھی رمضان مبارک آتا ہے تو اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ روزہ ہندوستان کے حساب سے رکھا جائے یا سعودی کے حساب سے رکھا جائے، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے شیخ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، قبل اس کے کہ میں سوال کا جواب دوں، آپ کی اطلاع کے لیے یہ بات میں بتا دوں کہ رؤیت کے حوالے سے پچھلے کچھ سال پہلے ہم نے دارالحدیث یوٹیوب چینل پر 2 ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے، جس میں ہم نے اس حوالے سے وقت کے بڑے بڑے معتبر مستند علماء کرام کے اقوال اور ان کے آراء کو بیان کیا تھا، اور خاص کر سعودی عرب کے علماء اور ان میں بھی فتویٰ کمیٹی وغیرہ کا بھی فتویٰ شامل تھا۔ میں آپ تمام حضرات سے ادباً گزارش کروں گا، ہم انشاءاللہ اس کی لنک شیئر کریں گے، آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور سن لیجئے تاکہ اس حوالے سے علماء کے درمیان کیا رائے ہے یہ آپ پر واضح ہو جائے گی۔ چاند کے قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہمارے پاس 4 اقوال ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو یا روزہ ختم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ چاند دیکھیں گے وہ لوگ اس کے اعتبار سے روزہ شروع کریں گے یا روزہ ختم کریں گے۔ گویا اس حدیث میں جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس میں ہر انسان مخاطب ہے، ہر انسان اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے مخاطب ہے کہ آپ کو چاند نظر آ گیا آپ دوسرے دن روزہ رکھیں، آپ کو چاند نظر آیا آپ دوسرے دن عید کریں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر باوجود کوشش کرنے کے، دیکھنے کے چاند نظر نہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 دن مکمل کر لو، شعبان کے 30 دن مکمل کرو، پھر اس کے بعد رمضان کے روزے شروع کرو، اور اگر 29 رمضان کو چاند نظر نہ آئے تو آپ رمضان کے 30 روزے پورے کرو اور اس کے بعد آپ عید کر لو۔ اب تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے کوشش کیا، ہمیں تو چاند نظر نہیں آیا، اب اس بیچ میں کوئی اور بندہ آتا ہے جو گواہی دیتا ہے یا خبر دیتا ہے کہ کسی اور جگہ پر کسی اور علاقے میں چاند نظر آیا، اب اس گواہی کو قبول کیا جانا چاہیے یا اس گواہی کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے؟ اس حوالے سے علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔
بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر دونوں کا مطلع ایک ہے، مطلع ایک ہے کا مطلب یہ کہ دونوں علاقوں میں بیک وقت چاند کے نظر آنے کے امکانات ہیں۔ وقت ایسا ہوتا ہے کیونکہ جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے کچھ منٹ نظر آتا ہے، تو دونوں علاقے ایسے ہیں کہ اس میں بیک وقت چاند کے نظر آنے کے امکانات ہیں۔ ایسی صورت میں وہاں کی گواہی لی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا گروہ یہ ہے کہ نہیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں چاند نظر آئے یا دنیا بھر میں سے کوئی بھی گواہی دے یا کسی کی خبر ہمیں ملے تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کو بنیاد بنا کر روزہ رکھے اور اسی کی بنیاد پر عید کرے۔ تو اب یہ 4 اقوال ہیں، ہمارے پاس دلیل 3 کی ہے۔ پہلی دلیل تو آپ نے خود چاند دیکھا، تو یہ آپ کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ چاند نظر نہیں ہے، آسمان ابر آلود ہے، کہیں اور چاند نظر آیا، آ کر بندے نے گواہی دی، آپ اس کی گواہی کو قبول کریں۔ یا پھر دونوں صورتیں نہیں ہوئی، تیسری یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 30 دن پورے کرو۔ اب اگر دنیا میں کہیں پر بھی چاند نظر آئے تو اس کو قبول کرنے نہ کرنے میں لوگوں کا اختلاف اس بات پر ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قبول کرنا چاہیے وہ اس حدیث کو عام لیتے ہیں، صوموا لرؤیتہ، یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ جبکہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ لوگ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آتی ہے کہ وہ شام میں گئے تو وہاں پر انہوں نے یہ سب باتیں کی، تفصیل کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس حدیث میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب کچھ نہیں مانتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ تو وہ دلیل ہے کہ ہم قریب یعنی مطلع ایک ہو تو ہم قبول کریں گے، دور کا ہو تو قبول نہیں کریں گے۔ اب اس اختلاف کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کو ایک دوسری بات بتانے جا رہا ہوں تاکہ پہلی بات کو میں سمجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس مسئلے کا کوئی آسان انداز میں مسئلے کا حل بتا سکوں، لوگوں کو سمجھا سکوں، یہ ہماری کوشش ہے۔ کیونکہ اس مسئلے کو لے کر جو اختلافات ہیں یہ کوئی نئے اختلافات نہیں ہیں، جی ہاں، زمانے سے چلے آ رہے ہیں اور دونوں موقف زمانے سے موجود ہیں۔ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ اگر ہمارے نوجوانوں کو یا ہمارے لوگوں کو سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ یہ مسئلے کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک ہم روک لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام میں 2 طرح کی عبادتیں ہیں، ایک عبادت انفرادی ہے، ایک عبادت اجتماعی ہے۔ جو عبادت انفرادی ہے اس کو اگر دنیا آپ کو منع کرے پھر بھی آپ کرنا چاہے تو دنیا آپ کو روک نہیں سکتی، حتیٰ کہ حاکم وقت بھی آپ کو نہیں روک سکتا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو ہر سال رمضان میں عمرے کو جاتا ہے، جی، اب دنیا والے نہیں چاہتے بھئی کیوں بھئی بار بار عمرے کو جاتے ہو، ارے بھئی اتنا پیسہ عمرے میں خرچ کرتے ہو اور رمضان میں جب جاتے ہیں تو اس کا پیکیج بہت بڑھ جاتا ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے، ارے بھئی یہی پیسہ آپ غریب کو دو، آپ کسی کے پڑھائی پر دو، آپ کچھ یہ کرو وہ بندہ لوگوں کی سن کر کہتا ہے نہیں بھئی مجھے عمرے پر جانا ہے، کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ یہ انفرادی عبادت ہے، باوجود اس کے کہ ساری دنیا اس کو منع کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اگر عمرہ ہی کرنا چاہے تو نہ اس کو یہ لوگوں کے مشورے روک سکتے ہیں اور نہ حاکم وقت روک سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ہے اجتماعی عبادت۔ اجتماعی عبادت میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ خود اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ جی، اسلام نے ان اجتماعی عبادات کو ذمہ داروں کے ساتھ باندھ رکھا ہے۔
جب وہ ذمہ دار کہیں گے تبھی آپ کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ آپ کے پاس بڑی مضبوط قوی دلیل ہو۔ میں اس کی 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نماز جو اول وقت پر ادا کی جائے، اول وقت پر ادا کی جانے والی سب سے بہترین نماز ہے۔ آپ مان لیجئے، میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں، آج کل اگر 12:30 بجے زوال کا وقت ہو جاتا ہے، زوال کا وقت ہوتے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جی اب مان لیجئے آپ ایک مسجد میں جا کر یہ کہیں کہ بھئی آپ کے یہاں ظہر کی اذان 1:15 بجے ہے، جماعت 1:30 بجے ہے، جی نہیں، میں جو ہے 12:30 بجے زوال ہے، 12:35 کو اذان دیتا ہوں اور 12:45 کو میں جماعت کھڑی کرتا ہوں۔ آپ کر سکتے کیا یہ کام؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ اذان کی ذمہ داری اسلام نے مؤذن کو دی، اور مؤذن وہ مسجد کا ایک ذمہ دار ہے۔ مسجد کے ذمہ داران نے، چاہے وہ حاکم وقت کا مؤذن ہو، متولی کی طرف سے طے شدہ وہ مؤذن ہو، جو بھی ہے، آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس مضبوط دلیل ہے اول وقت پر نماز پڑھنے کی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ پابند ہیں، آپ اس اجتماعی چیز کا خیال کریں۔ جی ہاں، مان لیجئے یہ اس کی ایک دوسری مثال، ایک مسجد میں ایک عالم ہے جس کو ڈھنگ سے قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا، جی سورہ فاتحہ میں بھی غلطیاں کرتا ہے۔ اب اس مسجد میں آپ چلے گئے، جی ہاں، آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں میں، میرا اپنا ایک موقف ہے کہ اس وقت ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے، آمین، حاسدوں کے حسد سے بچائے، اس وقت مان لیجئے شولاپور میں میرے نزدیک، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، سب سے بہترین قاری جو ہے وہ آپ ہیں۔ الحمدللہ، اب ایک مسجد میں آپ پہنچے جس امام کو کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا، سارے مصلیان کہہ رہے ہیں شیخ ابراہیم آپ امامت کیجئے، شیخ ابراہیم آپ امامت کیجئے، لیکن وہ امام آگے بڑھتا ہے۔ جی کیا سارے مصلیان مل کر اس امام کو روک سکتے ہیں؟ نہیں، ارے بھئی آپ کے پاس مضبوط دلیل ہے، قرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤم الناس اقرأہم لکتاب اللہ، لوگوں کی امامت وہ بندہ کرے جو قرآن مجید کا سب سے اچھا پڑھنے والا ہو، اچھا حافظ ہو، اس کی ادائیگی اچھی ہو، اس کی قرات اچھی ہو، اس کی تجوید، ترتیل، مخارج اچھے ہوں، وہ سب چیزیں ماشاءاللہ آپ کے اندر پائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ امامت کو آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جی ہاں، کیوں؟ کیونکہ یہ ذمہ داری اجتماعی طور پر ایک امام کی ہے جو اس کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ہم یہاں پر دونوں مثالوں سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ معاملات جو اجتماعی طور پر کسی کے ساتھ باندھ دیے گئے ہیں، اب ہم نے وہاں پر جو بات سنی تھی کہ روزہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو، اگر نہیں ہو تو 30 دن پورے کرو، گواہی لو، اگر گواہی آپ کو ایک ہی مطلع ہے تب کی لینا ہے یا انٹرنیشنل لیول پر جہاں کی بھی لینا ہے، تو یہ کام کرے گا کون؟ جی عام عوام کرے گی، پبلک کرے گی، ہر کوئی اپنے من چلے انداز میں اٹھ کر کھڑا ہوگا کہ چلو ہم وہاں سے کریں گے، یا پھر یہ سب پابند ہیں، یا ان سب کو باندھ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے حاکم وقت کے مطابق، حکمران وقت یا اس کے نمائندے کے اعتبار سے، یا آپ کا کوئی امیر ہوگا، آپ کی کوئی جماعت ہوگی، اس کے اعتبار سے باندھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحى یوم تضحون، کہ روزہ اس دن رکھا جائے گا جب تم سب لوگ روزہ رکھو گے۔ سب لوگ روزہ کب رکھیں گے؟ حاکم وقت بتائے گا، ذمہ دار بتائے گا، جماعت کا امیر بتائے گا، امام بتائے گا۔ جی جی، تو جو چیز اجتماعی ہے اس کو چند لڑکے، چند لوگ، چند آدمی مل کر
اگر کھڑے ہو جائیں کہ ہم اپنا رکھیں گے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ اجتماعیت کو توڑنے والی بات ہے، یہ اتفاق اور اتحاد کو بکھیرنے والی، ادھیڑنے والی چیز ہے، یہ امت کے شیرازے کو پارا پارا کرنے والی چیز ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے علماء، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ان کی اپنی خواہش ہے، شیخ البانی کی اپنی ہے کہ ہاں بھائی امت میں اگر سب ایک ہی دن روزہ رکھیں، ایک ہی دن عید کریں، اچھی بات ہے، جی، لیکن شیخ البانی کہتے ہیں میں باوجود اپنی یہ خواہش ہونے کے میں بیک فوٹ پر جاتا ہوں، میں پیچھے ہوتا ہوں، اپنے موقف کو میں ابھی بھی یہی رکھتا ہوں۔ آج سے 25 سال بعد پہلے بات انہوں نے کہی کہ یہی میرا موقف ہے، ہونا تو یہی چاہیے، لیکن میں مقامی لوگوں کے اعتبار سے سب کچھ کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتائی۔ دیکھیں سلسلۃ الہدی والنور، ہم انشاءاللہ اس کی جو ٹیکسٹ میسج ہے وہ اسکرین پر ہم بتائیں گے۔ سلسلۃ الہدی والنور شیخ کے سوال جواب کی جو آڈیو کیسٹس بنتی تھی، وہ کیسٹس کا اس میں ریفرنس دیا گیا ہے۔ کیسٹ نمبر ہے 776۔ شیخ کے الفاظ میں پڑھتا ہوں تاکہ کوئی انسان اس میں وہاں دیکھنا چاہے تو میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ جی جی، کہتے ہیں فَيَنْقَسِمُ الْبَلَدُ الْوَاحِدُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، اگر ایک انسان باہر کی گواہی کو لینے کی بات کرے گا، دوسرا نہیں لینے کی بات کرے گا، تو ایسی صورت میں لوگ دو حصوں میں بٹ گئے۔ یکفینا نحن انقسام الدول بعضهم عن بعض، ارے بھئی پہلے ہی سے ہم لوگ اتنے بٹے ہوئے ہیں ملکی پیمانے پر، فرقوں میں، جماعتوں میں، فلا نريد ان نزيد في الفرقہ، اب ہم مزید اس کے ٹکڑے اور نہیں کرنا چاہتے ہیں چاند کو لے کر۔ فرقۃ وهو اہل البلد، ایک ہی شہر کے اندر دو ٹکڑے، بل یہ شیخ کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ کہہ رہے ہیں بل اہل البیت الواحد، ایک ہی گھر کے اندر، یصبح فیہم صائم، ایک آدمی روزے سے ہے، ویصبح فیہم مفطرا، اور ایک دوسرا آدمی روزے سے نہیں ہے۔ ھذا شیء تاباہ الشریعہ، یہ وہ چیز ہے جو جس کا شریعت جس کو برداشت نہیں کرتی۔ شریعت کے نام پر یہ انتشار، شریعت کے نام پر یہ فرقہ بندی، یا شریعت کے نام پر یہ تفرقہ بازی شریعت کو پسند نہیں ہے، بلکہ ایک تماشا ہے کہ ایک ہی گھر میں کچھ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ روزہ نہیں رکھتے، بات عالمی اتحاد کی کر رہے ہیں اور گھر میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو شیخ یہ کہتے ہیں کہ، اور بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا، شیخ کے درد کو ان الفاظ میں کوئی محسوس کرنا چاہے، کوئی مخلص آدمی، جی ہاں، تو وہ محسوس کر سکتا ہے۔ شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ خواہش ہونے کے باوجود میں اپنے موقف پر ڈٹا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں تاکہ یہ فرقہ بندی اس کے اندر نہ ہو۔ ایک دوسری جگہ شیخ ہی کہتے ہیں، ان کے شاگرد کی کتاب کو ہم انشاءاللہ وہاں پر بتائیں گے، ھذا ھو اللائق بالشریعۃ السمحہ، ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایک شہر کے لوگ مل جل کر روزہ رکھیں، مل جل کر عید منائیں۔ التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية، فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد، کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو جوڑا جائے، لوگوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کیا جائے، لوگوں کے اندر اگانگت ہو، اور شریعت کسی بھی فرد کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں کرتی۔ وَلَوْ كَانَ صَوَابًا، اگرچہ کہ وہ حق پر ہو، تب بھی یہاں پر حکم کیا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عید کرے۔ ابو الحسن السندی رحمت اللہ علیہ جو ہے ابن ماجہ کی شرح میں لکھتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، الصوم یوم یصوم الناس میں، کہتے ہیں والظاہر ان معناه ان هذه الامور ليس للاحاد فيها دخل،
اس حدیث سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ امیر حاکم وقت ذمہ دار کی ذمہ داری ہے، اسی کے بل بوتے پر لوگ اکٹھا ہوں گے، اسی کی آواز میں ہم آواز ہو جائیں گے، افراد کا چند لوگوں کا اس میں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لَهُمُ التَّفَرُّدُ فِيهَا، اس میں اپنی انفرادیت کو لے کر الگ سے کوئی چیز نہیں کر سکتے، بل الامر فیہا الی الامام والجماعہ، بلکہ اس میں حکم یہ ہے کہ وہ امام اور جماعت کے ساتھ رہیں۔ ویجب علی الاحاد، افراد کے لیے ضروری یہ ہے اتباعہم للامام والجماعہ کہ وہ اپنے امام اور اپنی جماعت کے ساتھ رہیں۔ حسین بن عودہ العوائشہ جو شیخ البانی کے بہت خاص شاگردوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں، اگرچہ کہ ان کی اپنی رائے بھی یہ ہے، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اپنی اس رائے کے بارے میں یہ کہتا ہوں وَإِلَىٰ أَن تَجْتَمِعَ الدُّوَلُ الْإِسْلَامِيَّةُ عَلَىٰ ذَلِكَ، جب تک پوری دنیا کے حکومتیں جماعتیں مل کر ایک مضبوط اپنا کوئی موقف نہیں اختیار کرتے، فَإِنِّي أَرَىٰ عَلَىٰ شَعْبِ كُلِّ دَوْلَةٍ، میں ہر ملک کے بلکہ ہر شہر کے لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں أَن يَصُومَ مَعَ دَوْلَتِهِ، اپنے اپنے علاقوں کے اعتبار سے، اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے روزہ رکھے، وَلَا يَنْقَسِمُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور اپنے آپ کو بکھیر نہ دے، بٹنے نہ دے، ٹوٹنے نہ دے، فَيَصُومُ بَعْضُهُمْ مَعَهَا وَبَعْضُهُمْ مَعَ غَيْرِهَا، کچھ لوگ ان کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ کسی صورت میں نہیں صحیح ہے، بلکہ اس سے اختلاف اور بڑھ جائے گا، اور اس اختلاف کے بڑھنے سے مشاکل اور بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح سے علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن العثیمین کا ایک موقف اور ان کی یہ بات کر کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، ویڈیو ہماری تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن اس بات کی وضاحت ضروری ہے۔ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو لوگ یہ دلیل لیتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر روزہ چھوڑو، یہ حکم عام ہے، ایک مسلمان کے لیے اگر یہ کہیں دیکھا تو سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو شیخ یہ سوال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم یہ آپ کی بات کو اگر مان لیں، تسلیم کر لیں کہ یہ عام ہے سب کے لیے، تو یہی حکم عام یہ بھی ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، جی قرآن نے عام رکھا کہ تم کھاؤ اور پیو جب تک کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا تم پر نمایاں نہ ہو، اور فجر کے پہلے، اور پھر تم اپنے روزے کو شام تک پورا کرو۔ ارے بھائی، جب وہ عام ہے، وہ تو حدیث ہے نا، یہ تو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی حکم دیا، تو اب سحری بھی سب ایک ساتھ کریں۔ جی جی، سحری میں جب ایک حکم کا جب کھاؤ پیو تو تم سب ایک ساتھ کھاؤ، سب ایک ساتھ افطار کرو۔ جب آپ سحری کے کرنے میں الگ وقت لے رہے ہو، افطار کے کرنے میں الگ وقت لے رہے ہو، جیسے ایک دن کا روزہ اپنی شروعات اور اپنے اختتام میں دنیا کے الگ الگ خطوں کے اعتبار سے الگ الگ ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی اپنے شروعات کے اعتبار سے اور اختتام کے اعتبار سے الگ الگ ہے۔ لہذا یہ دلیل کہ اس میں عام حکم ہے لہذا ہم عام لیں گے، تو اس پر بھی عمل کرو کہ روزانہ سب کی سحری ایک وقت ہونی چاہیے، سب کا افطار ایک ہونا چاہیے۔ اچھا، ہم میں سے بہت سارے لوگ سعودی عرب کو حجت بناتے، اچھا سعودی عرب خود کیا اس موقف کو مانتا ہے؟ اگر سعودی عرب سے پہلے کہیں چاند نظر آئے تو کیا سعودی عرب اس کو ایکسپٹ کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا۔ وہاں کے علماء، ہمارے جو 2 ویڈیو کا ہم نے حوالہ دیا ہے، اس میں جا کر آپ دیکھیں، وہاں کے علماء اس کو نہیں مانتے۔ اب کئی واقعات بھی ہیں، اس کے پہلے ایسی چیزیں ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو نظر آیا آپ عید کیجئے، روزہ رکھیں، ہم نہیں کرتے۔ اب میں آخری بات کہنے جا رہا ہوں جو ہمارے ان بھائیوں کے لیے، مان لیجئے سعودی عرب کا موقف آپ کو پتا چل گیا کہ سعودی عرب صرف اپنی سرزمین پر چاند نظر آنے کی صورت میں
وہ اس کو مانتا ہے، اس کے علاوہ دیگر کہیں پر بھی چاند نظر آ جائے تو اس کو نہیں مانتا۔ اب مان لیجئے جو لوگ یہ کہتے ہیں لیلۃ القدر کے بارے میں، تو ایسا آپ جمعہ کے بارے میں بھی بات کیجئے۔ جی ہاں، جمعہ کا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا، ہمارے پاس جمعہ، امریکہ میں جب جمعہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو انڈونیشیا ملیشیا میں سنیچر شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ آخر لیل، ثلث اللیل الاخیر کی جو بات ہوتی ہے ہمارے پاس شروع ہوا تھا، امریکہ میں ابھی دن ہوتا ہے، یا انڈونیشیا ملیشیا میں کچھ اور ہوتا ہے، شمال کوریا میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا میں اور آپ پابند ہیں اس کو ماننے کے۔ جی آخری بات جو میں کہنے جا رہا تھا وہ یہ کہ مان لیجئے اگر 29 ذوالقعدہ کو مصر میں، سوڈان میں، بحرین میں، قطر میں، کویت میں، ایسے 4-5 ملکوں میں چاند نظر آیا۔ سعودی عرب میں 29 ذوالقعدہ کو چاند نظر نہیں آیا اور انہوں نے ان کی عدالت کے ذریعے سے اعلان کیا کہ کل ہم ذوالقعدہ کا 30واں دن مکمل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو 29 ذوالقعدہ کو جنہوں نے چاند دیکھا، 4-5-6 ملکوں کے لوگ، اب یہ لوگ حج پر آئے ہیں سعودی عرب میں، جی ٹھیک ہے نا، حج سعودی عرب میں۔ اب یہ لوگ عرفہ کا دن کب منائیں گے؟ سعودی رویت کے حساب سے یا ان کی اپنی رویت کے حساب سے؟ اپنی رویت کے حساب سے۔ ان کی اپنی رویت کے حساب سے تو وہاں پر جب ان کی رویت کے حساب سے ہو جائے گا تو وہ 9 ذی الحجہ میں سعودی حکومت کے اعتبار سے 8 ذی الحجہ ہوگا، لوگ مینا میں ہوں گے۔ جی ہاں، 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن ہے، مصر والوں نے ایک دن پہلے چاند دیکھا، سعودی حکومت نے بعد میں اعلان کیا، تو 8 ذی الحجہ کو لوگ مینا میں ہوں گے تو یہ لوگ بھی مینا میں ہی ہوں گے، اور 9 ذی الحجہ کو جب لوگ عرفہ میں ہوں گے تو جہاں 29 ذوالقعدہ کو چاند نظر آیا تھا وہاں عید منا رہے ہوں گے لوگ، 10 ذی الحجہ ہوگی۔ تو کیا ان کا حج ہوا میں؟ جبکہ یہ لوگوں کی اگر ہم گنتی مان لیں 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب جاتی ہے۔ جی ہاں، کیا اتنے لوگوں کا حج بیکار ہوا میں ہو گیا؟ میرے بھائی، میں اور آپ پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کے، ہم پابند ہیں اپنے ایک امیر اور اپنی ایک جماعت کے۔ ہم انفرادی طور پر اس طرح سے کرتے رہیں گے تو ہم اپنے آپ کو ہم کچھ بھی سمجھ لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے امت کا شیرازہ بکھرتا رہے گا۔ اور یہاں پر حال یہ ہے کہ میں ایک بھائی کو سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ رمضان آتے ہی ہماری ماں جو ہے وہ اپنے ایک دوسرے بیٹے کو اتنا کوسنے لگتی ہے، اور ہر سال جھگڑا ہوتا ہے، ہر سال بحث مباحثہ ہوتا ہے، باپ روزے سے ہے، بیٹا روزے سے نہیں ہے، بھائی روزے سے ہے، دوسرا بھائی روزے سے نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی جو چیزیں انتشار گھر کے اندر مہینہ بھر رہتا ہے، اور مہینے کے بعد بھی یہ دکھ درد کئی دنوں تک محسوس کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کل ملا کر اپنی بات کا خلاصہ یہ کہ یہ ایک اجتماعی عمل ہے، اس میں انفرادی شخصی اعتبار سے کچھ نہیں دیکھا جائے گا میں اور آپ، بلکہ علامہ ابن تیمیہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق اگر کوئی شخص سعودی عرب کے ایک عالم ہیں ولید بن راشد السعیدان، ان کی کتاب کا بھی ہم ریفرنس دیں گے، وہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی شہر میں اکیلے ایک آدمی نے چاند دیکھا اور اس نے جا کر گواہی دینی چاہیے اور قاضی نے اس کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیا، اب اس کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے۔ ارے بھائی، اس نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا لیکن وہ اکیلا شخص ہے، تو کہا اس کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے روزہ رکھے، جبکہ امام احمد بن حنبل اور علامہ ابن تیمیہ دونوں اس بات کے قائل ہیں، جبکہ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بھئی وہ چھپ کر روزہ رکھے لیکن عید نہیں کرے، اگر اپنی گواہی کی بنیاد پر نہیں،
اگر اس نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا، گواہی کی بنیاد پر تو کوئی اس کا قائل نہیں ہے. اچھا اگر خود اس نے چاند دیکھا ہے تب بھی یہ حکم ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ وہ نہ روزہ اپنے طور پر رکھے، نہ عید اپنے طور پر منائے، وہ لوگوں کے ساتھ کرے. البتہ علامہ ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنے اعتبار سے روزہ چھپ کر رکھے، لیکن عید جو ہے نہ کریں. وہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ منائیں. تو میں سمجھتا ہوں جس کو سمجھنا ہے اس کے لیے اس میں بہت ساری باتیں ہیں، نہ سمجھنے والوں کے لیے ان کا موقف انہیں مبارک ہو. اللہ تعالی ہمیں اتحاد اور اتفاق کی توفیق عطا فرمائے. اس قسم کے انتشار اور تفرقہ بازی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ماشاءاللہ شیخ آپ نے بہت ہی دلائل کے ساتھ بہت تفصیلی اس میں وضاحت کی ہے. شکراً، جزاکم اللہ خیر. اللہ یبارک فیک. تو ناظرین اسی پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے. میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا. میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.